استخارے کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ سے خیر طلب کریں۔ استخبار خبر سے ہے کہ انسان اللہ سے خبر لینا چاہتا ہے کہ میرے باری تعالیٰ مجھے بتا کہ اس کام میں میرے لیے بھلائی ہے یا نہیں ہے۔ سورۃ العلم نشرح جو ہے وہ 11 دفعہ پڑھ لے۔ انسان کی زندگی میں اکثر ایسا وقت بھی آتا ہے جب وہ کسی معاملے میں بڑا تذبذب کا، کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتا کہ اسے کرنا کیا چاہیے۔ ایسے موقع پر اسلام ہمیں استخارے کا حکم دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے رہنمائی، مدد یا پھر خیر طلب کی جائے۔ بالکل، اور استخارہ کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی رہنمائی کی دعا کی جائے تاکہ ہم بہتر فیصلے کر سکیں۔ قرآن و سنت میں بھی یہی اہمیت ہے اس کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو زندگی کے اہم فیصلوں میں اللہ سے رہنمائی حاصل کرنے کی تاکید کی اور استخارہ کی دعا بھی سکھائی۔ اسی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے معروف مذہبی اسکالر ہیں علامہ شفاعت رسول صاحب۔ سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سنو پاکستان میں۔ پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ استخارے سے متعلق بتائیں کہ اسلامی تعلیمات کیا بتاتی ہیں، استخارے کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا رہنمائی دیتی ہے جی وہ سمجھ آ جائے گی اگر ہم لفظ استخارہ پر بات کر لیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ استخارہ جو ہے اس کے اصل جو حروف ہیں وہ ہے خے، یہ اور رے، اور اس کو اگر آپ تلفظ کریں اس کا تو یہ بن جاتا ہے خیر۔ خیر۔ تو استخارہ کا معنی ہوتا ہے کہ خیر طلب کرنا، بھلائی طلب کرنا، اچھائی طلب کرنا۔ خوبصورت۔ عام لوگ اس کا معنی کر دیتے ہیں اللہ سے مشورہ۔ بھائی مخلوق کا اللہ سے کیا مشورہ ہو سکتا ہے؟ مشورہ تو ہوتا ہے آپس میں جو برابر ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے مشورہ۔ تو مخلوق جو ہے وہ اللہ سے مشورہ کر رہی ہے، یہ نہیں ہے۔ استخارے کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ سے خیر طلب کریں۔ مطلب کیا کہ ایک ایسا فیصلہ جو مستقبل کے بارے میں ہے، آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں، یا آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے، آپ تذبذب کا شکار ہیں، آپ اس میں مضطرب ہیں، کنفیوز ہیں، تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ استخارہ کرنا چاہیے۔ اچھا، استخارہ میں ایک اہم پہلو اور بھی ہے کہ لوگ بعض دفعہ کوئی ایسا پروجیکٹ لینا چاہتے ہیں جس میں ان کو رشوت کا کافی پیسہ ملنے کی امید ہوتی ہے، کہتے ہیں جی استخارہ کر دو۔ بھئی استخارے کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے کہ وہ حلال اور طیب کام ہو۔ حرام کام کے لیے استخارہ نہیں ہوتا، کیونکہ حرام میں اور ناجائز میں خیر کا پہلو ہے ہی نہیں۔ پھر استخارے کا معنی ایک اور بھی شرعی ہے، اور شر کے بارے میں استخارہ نہیں ہوتا۔ میں اس کے لیے ایک اور بھی لفظ علماء استعمال کرتے ہیں، استخبارہ۔ استخارہ بروزن استخبارہ۔ استخبار خبر سے ہے کہ انسان اللہ سے خبر لینا چاہتا ہے کہ میرے باری تعالیٰ مجھے بتا کہ اس کام میں میرے لیے بھلائی ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہے استخارہ۔ اب استخارہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ گناہوں سے توبہ طائب ہوں، نیکی کے راستے پر آئیں، اچھائی کے راستے پر آئیں، کیونکہ آپ نے اللہ سے خیر کی طلب کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو جب اللہ سے خیر کی طلب کرنی ہے تو سب سے پہلا شرط ہے کہ آپ کا سینہ اور آپ کا دل پاک ہونا چاہیے۔ اور سینہ اور دل کس سے پاک ہو؟ گناہوں کے تصورات سے، اور آپ کا جسم گناہوں کے ارتکاب سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر آپ گناہوں کے سوچ و فکر میں رہتے ہیں اور غلط کام کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ استخارہ کس چیز کا کرانا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ اپنے ذہن میں خیر لائیے، اپنے اعمال میں، اپنے کریکٹر میں لوگوں کے لیے خیر اور نفع پیدا کیجیے، پھر اس کے بعد پھر اللہ سے استخارہ کیجیے۔ علامہ صاحب، ابھی آپ ایک خبر کی بات کر رہے تھے کہ اس کے تھرو ہمیں یہ خبر ملتی ہے اور خیر کی خبر، تو کہا جاتا ہے استخارہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ خاص اشارہ ملتا ہے، پھر یا تو خواب میں آپ کو وہ چیز پازیٹیو نظر آتی ہے، گرین فلیگ نظر آتا ہے، تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ استخارہ کے لیے یہ جو بات ہے نا کہ دعائیں پڑھ کے سویا جائے اور خواب میں کوئی اشارہ ہوگا، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اچھا، ہو بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے، امکان ہے۔ اور اس کے لیے مختلف راستے ہیں کہ آپ جب اللہ سے پوچھتے ہیں تو اللہ آپ کی رہنمائی کیسے کرتا ہے۔ ہم ہیں عام بندے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس رہنمائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ جو وہ رہنمائی اپنے نبیوں کو، رسولوں کو دیتا ہے، وہ بڑی اتھینٹک، بڑی مضبوط اور بڑی سچی ہوتی ہے، اور وہ جبرائیل کے ذریعے ہوتی ہے یا خود خدا ان کو آ کے بتا دیتا ہے۔ ہم نے اللہ سے خبر لینی ہے تو اس خبر لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو احادیث میں اس کی ایک دعا ہے،
وہ بڑی لمبی دعا ہے، وہ ایک عام بندے کے لیے یاد کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ سورۃ العلم نشرہ جو ہے وہ 11 دفعہ پڑھ لے، اپنے مقصد کو فوکس کریں، جی سورۃ علم نشرہ پڑھے 11 مرتبہ اور اللہ کے حضور آنکھ بند کر کے بیٹھ جائے۔ جس جگہ اس کا اطمینان قلب ہو جی وہ اس کا استخارہ ہے۔ اچھا ایک اور لفظ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہم خرلی وختر لی، کہ اللہ میرے لیے خیر فرما اور میرے لیے اس خیر کو اختیار کرنے کا راستہ مجھے بتا۔ اس میں علماء نے فرمایا کہ اگر وہ سو جائے تو سونے کے بعد اگر خواب میں کوئی اشارہ ہوتا ہے تو وہ خود خواب کی تعبیر نہ نکالے۔ یہ بھی ایک اہم موضوع ہے، اچھا اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو موضوع جی انشاءاللہ رکھنا چاہیے کہ خواب جو ہوتا ہے اس کی تعبیر اور اس خواب کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اگر اس کو خواب میں کوئی اشارہ ہوتا ہے تو وہ معبر سے پوچھے، خود اس کی تعبیر نہ نکالے، کیونکہ بعض دفعہ ایک خواب بہت اچھا ہوتا ہے علامہ صاحب لیکن اس قطع کی کلامی تعبیر بہت معذرت، بری ہوتی ہے۔ یہ بھی ذرا کلیئر کرتے چلیں، یہ اشارہ مطلب کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ مثلا اگر آپ خواب دیکھ رہے ہیں، جی دعا پڑھ کے آپ خواب بیٹھیں جس مقصد کے لیے آپ کہتے ہیں اللہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، جی تو بالکل آپ ٹھیک کے ہے۔ لیے کوئی مسجد دکھا دی جاتی ہے، اچھا کوئی مینار نظر آیا آپ کو، مینار کوئی نظر چیز آئے، اس کوئی طرح قرآن پاک دکھا دی جاتی ہے، کوئی حدیث پاک کی کتاب دکھا دی، کسی اللہ کے ولی کی مقام کی زیارت آپ کو کرا دی سبحان جاتی ہے، اللہ۔ کسی اچھے اجتماع میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس قسم کے جن کے سائن اچھے ہوں، اگر آپ کو خواب میں وہ چیز نظر آ جائے تو وہ استخارہ اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کو یہ کام کر لینا چاہیے۔ اگر ٹھیک اس ہے۔ کے بارے میں سانپ نظر آ جائیں، بچھو نظر آئیں، آگ نظر آئے، پہاڑ سے کوئی گرتا ہوا نظر آئے، جی دریا میں ڈوبتا ہوا نظر آئے، کوئی ایکسیڈنٹ نظر آئے، تو اس میں استخارے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اور وہ والا پوائنٹ بھی علامہ صاحب ذرا کلیئر کر دیجیے گا کہ جو آپ نے کہا کہ خود سے مطلب نہ نکالیں، آپ کسی سے بکس نہ کھول کنسلٹ کے کریں، بیٹھ گئے۔ پوچھ لیں اسے تعبیر متعلق۔ خود نہ نکالیں، جی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر جی اس کو بتاؤ جو قرآن اور حدیث کے سارے خوابوں کو جانتا ہو، انبیاء اور صالحین کی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم باعمل ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آپ کی ہسٹری جانتا ہو آپ کی۔ چوتھی ٹھیک ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو آپ سے آپ کی خیرخواہی اس کو مرغوب ہو، پسند ہو، کیونکہ اگر وہ خوابوں کا علم نہیں جانتا تو جی اٹکل پچوں سے خواب کی تعبیر نکالے گا۔ اگر وہ باعمل آدمی نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اچھی خواب کی تعبیر نہیں پیدا کر سکے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر وہ آپ کی ہسٹری کو نہیں جانتا تو وہ آپ کو خوابوں کی تعبیر کیسے بتائے گا؟ بالکل کیونکہ اس کے اوپر کوئی جبرائیل تو آیا نہیں، ہاں۔ اس نے آپ کی ہسٹری کا جاننا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر جو آپ سوچیں گے اور زبان سے نکال دیں گے، ہاں یا تعبیر بتانے والا خواب کی تعبیر بتا دے، تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو پہلی دفعہ خواب کی تعبیر زبان سے نکلے گی ویسا ہو جائے گا۔ اس لیے کسی خیرخواہ سے تعبیر پوچھیں، اور ہر خواب کی تعبیر 100 تعبیر نکل سکتی ہیں۔ فرمایا کہ اگر ایک تعبیر اس میں سے اچھی ہو تو خواب کی تعبیر اسی کو قرار دے کے اس کا زبان سے اظہار کرنا سبحان چاہیے۔ اللہ۔ علامہ صاحب ذرا کوئکلی بتائیے گا، یہ تو خواب کی تعبیر پوچھنا ہے نا، وہ جو استخارہ بھی کسی اور سے کروانا ہوتا ہے، کیا وہ ٹھیک ہے یا خود کرنا چاہیے اپنے معاملات کے لیے؟ بہتر تو یہ کہ انسان خود استخارہ کرے ٹھیک ہے، تاکہ استخارے کی دکانیں بند ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اور دوسرے سے بھی آپ کرا سکتے ہیں، اچھا، لیکن دوسرے سے بھی دوسرے سے کرا کرانے سکتے ہیں۔ کے لیے ضروری ہے ٹھیک کہ وہ ایک روایتی پیر نہ بنا ہوا ہو، روایتی بابا نہ ہو، وہ عالم دین ہو اور اس کی دنیاوی معلومات پر کوئی نظر نہ ہو۔ ایسے بندے سے آپ استخارہ کرا سکتے ہیں۔ اور استخارہ ہم نے دیکھا ہے، ہمارے بزرگ بھی استخارہ کرتے تھے۔ جی بعض دفعہ وہ رات کا وقت مانگ لیتے تھے، اچھا بھی کل بتائیں گے۔ بعض دفعہ وہ آنکھیں بند کی اور مراقبے میں چلے گئے، جی جی 2 منٹ کے بعد انہوں نے بتا دیا۔ کسی نے کہا جی ایمرجنسی ہے تو انہوں نے استخارہ کر کے بتا دیا۔ کسی نے علم نشرہ پڑھی، سینے پر پھونکا، پھر بتایا۔ اچھا، پھر استخارہ ایک دفعہ نہیں ہوتا، ایک مقصد کے لیے 70 بار استخارہ کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بھی ہے علامہ حدیث صاحب، میں۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، اس پر پھر ڈیٹیل میں مزید بھی بات کریں گے، جس طرح سے آپ نے ایک پوائنٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا۔ بہت شکریہ آپ بہت کی قیمتی شکریہ وقت کا۔ ناظرین، یقیناً ہمارے سیگمنٹ سے آپ کے ذہنوں میں جو استخارے سے متعلق جو کانسیپٹ تھے، جو سوالات تھے، امید ہے اس کے جوابات آپ کو ملے ہوں گے، اور جو ہے آپ بہتر طریقے سے اب یہ جان چکے ہوں گے کہ استخارہ کس طرح سے کیا جائے اور اس کے لیے کیا چیزیں ضروری اور ہیں۔ اگر آپ کو نہیں بھی پتا چلا تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ، تاکہ ہم مزید آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کر سکیں۔